فرما رہے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. یہ دیکھو آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، یعنی پانی کا وہ طوفان جو آیا قوم نوح پر، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو مددگار نہ پائے. معلوم ہوا کہ اگر اتنے بڑے بڑے صالحین کو بھی اگر شرک کی جو ہے نا بنا دی جائے نا، ان کے اوپر ان کے پاس لگ کر، ان کو یہ سمجھ کر ان کی عبادت، ان سے یہ وغیرہ وغیرہ ساری رسومات اور یہ جو شرک کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر بھی اللہ جو ہے نا رعایت نہیں دے گا، اس وجہ سے کہ یہ بڑے مخلوق ہیں، بڑے ہیں. یہ مراد ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا. یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ یہ لوگ جو ہے نا یہ چمار ہیں العیاذ باللہ، یہ بالکل مراد نہیں ہے. میں نے مضمون بھی آپ کو سامنے دکھا دیا کہ دیکھو مصنف خود کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ اپنے بڑوں کی بھی ادبی باقاعدہ الفاظ ہیں، اور سوائے اس کے اب مجھے بات کرنا دیں، ٹھیک ہے؟ اب سن لیا. اب جی انہوں نے مقدمہ پڑھنے کی کوشش تو کی، اب ٹھہر جائیں جی، ٹھیک ہے. اب طیب صاحب دوبارہ توجہ کیجئے گا، اب توجہ کیجئے گا، میری بات میری آخری ٹرم ہے، لاسٹ ٹرم میری ہے. یار ایک منٹ صرف نا، ایک منٹ فیضان بھائی ایک منٹ صرف، فیضان بھائی وہ جا رہے ہیں ایک منٹ، نہیں یہ بات پوری کر کے جائے گا. بھائی میری بات سن لو، یہ بات کا جواب لے لو. اسے کہ چھوٹے بڑے کی تخصیص یہاں پر خود کی ہے اس نے، یہ ہے نا مخلوق میں چھوٹا ہو یا بڑا، یہ اس نے خود تخصیص کیا. کہتا ہے یعنی اللہ کو بڑا مالک سمجھتے ہیں اور اس سے چھوٹے اور مالک ٹھہراتے ہیں. مولویوں اور درویشوں کو اس بات کا ان کو حکم نہیں ہوا اور اس سے ان پر شرک ثابت ہوتا ہے، اور وہ نرالا ہی اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ برابر کا، بلکہ چھوٹے بڑے سب اس کے بندے عاجز ہیں. ان کو بات کر رہے ہیں، پھر انہوں نے جانا ہے نا، ایک منٹ ان کو آخری بات اپنی کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مائک میرا کیوں میوٹ کرتے ہو یار؟ میری بات مکمل ہو نا، ایک نہیں اس نے جواب لیا، جواب لے کر جائے گا، صبر و تحمل سے کام لینا جواب لے کر جائے گا. فیضان بھائی جائے گا، وہ جواب لے کے کدھر جائے گا؟ اگر نہیں جائے گا تو دوسرے بندے سارے بیٹھے ہیں نا ادھر، جواب دیں گے. جی دیکھیں، میں نے اپنا مقدمہ قرآن پاک کی آیات سے اور شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز جی آ رہی ہے. میں نے اپنا مقدمہ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں یہ دجل کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر آپ کے سامنے ان لوگوں نے اس نے آپ لوگوں کے سامنے آپ نے خود اقرار کیا کہ وہ الفاظ میں نے نہیں کہے تھے، اس نے خود میری طرف وہ جوڑ دیے ہیں. بار بار اس کا میں نے احتجاج کیا، بار بار آپ لوگوں کے سامنے میں نے واضح کر دیا کہ یہ دیکھو نا یہ کر رہے ہیں. تو جو بندہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر، آپ لوگوں کے بالکل سامنے بیٹھ کر جو بندہ میری باتوں کو توڑ مروڑ کر وہ پیش کر رہا ہے اور میرے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، وہ بندہ شاہ شہید کے اوپر نہیں کرے گا تو کیا ہے؟ پھر یہ بار بار ایک بات کر رہا ہے کہ بڑے انہوں نے اپنی حجت تمام کر دی نا پہلے، تو اب ان کی بات مکمل ہو گئی ہے. اب انہیں کہ اب ساتھ سن لو، ان کی بات مکمل ہو گئی ہے. کرتے رہو چلے جاؤ، تم نے بھاگنا ہی ہے. اب تمہیں پتا ہے نا تمہاری چھوٹے بڑے کی تخصیص نکلنے لگی، اب تم بھاگو گے، پتا ہے مجھے، اب بھاگو گے. چلو اب سن لو، اب میری باری ہے. میں بھاگ رہا ہوں. کہتا ہے جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے، اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا. نہیں یار میری بات ہونے دو، ادھر سارے بندے بیٹھے نہیں، ایک منٹ، ادھر سارے بندے بیٹھے ہیں نا، جس سے بات کرنی ہے وہ چلا جائے گا، باقی تو میں نے کیا کرنا ہے. اگر اس نے بھاگنا ہوتا تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے تو اب بھاگ رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے، میں اس کی تخصیص دکھا رہا ہوں، 5 منٹ 2 میں تخصیص دکھا رہا ہوں، پھر اس سے دے دینا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا، اور ہر مجتہد اپنے تابعوں کا، اور ہر بزرگ اپنے مریدوں کا، ہر عالم اپنے شاگردوں کا. بڑے لوگ یار میں کیا کروں یار، آپ قائم ہوتے. فیضان صاحب کیا ہو گیا یار؟ 1 منٹ رک جائے خدا کے لیے یار، تم بار بار مجھے میوٹ کرتے ہو، اس سے کیوں نہیں کرتے؟ او یار وہ آخری بات کر کے پھر وہ جا رہے ہیں، اسے جانے دو، پھر یہ کرسی بیٹھے نہیں سے بات نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا میں تخصیص ثابت کر رہا ہوں. تخصیص سنو اس کی،
تخصیص ثابت کریں اول انبیاء اور اولیاء بڑے کی تخصیص لوگ خود کی جی بڑے لوگ اول کے حکم پر قائم ہوتے ہیں اور چھوٹے اپنے چھوٹوں کو پیچھے سکھاتے ہیں، پیچھے چھوٹے کو سکھاتے ہیں، بڑے انبیاء چھوٹے پیچھے اپنی امت کے لوگ، یہ ہے وہ، یہی وہ عبارت ہے۔ بڑا مخلوق بڑا اور چھوٹا، آگے اس نے اس کی تخصیص بھی کر دی ہے کہ بڑے انبیاء کرام ہیں جو پیچھے چھوڑتے ہیں، وہ ان کے لوگ ہیں، وہ ان کے لوگ ہیں جو پیچھے چھوڑتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو چھوڑتے ہیں۔ بڑے جو ہیں وہ انبیاء ہیں، یہی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ہر مخلوق چھوٹا بڑا، چھوٹے بڑے کی یار تخصیص خدا یہاں پر کر دی ہے۔ او بھائی کی ہو گیا جب ماری چل ہو یار، گل سن لیا کرو ایک انہوں دوسرے کیوں کی۔ نہیں چپ کرانا تھا، انہوں کیوں نہیں چپ کرانا تھا؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو میرا ایک مائک بات بار بتاؤں، میوٹ کر کے ایک اس سے منٹ کیوں نہیں فیضان چپ کراتے؟ میں حق کی بات کروں گا، جو ٹائم ہے نا وہ فیضان بھائی کا اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ میں نہیں دینا چاہتا بھائی، میں ٹائم نہیں دینا چاہتا، میری اپنی بات مکمل ہونے دو، میں اسے کیوں ٹائم دوں؟ تو یہ دوسری عبارت کیا اگر اپنی ٹائم کر لیا کرو نا، میں ان کی بات کے درمیان بولتا ہی نہیں، یہ دوسری عبارت نہیں چپ کر کے سنے گا میری بات۔ یہاں پر چھوٹے بڑے کی تخصیص کی ہے، چھوٹے بڑے کی تخصیص کی ہے، جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے، اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا، ہر مجتہد اپنے تابعوں کا، ہر بزرگ اپنے مریدوں کا، اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا، کہ بڑے لوگ بڑا یا چھوٹا، بڑے لوگ اول صاحب کے ایک حکم منٹ پر انہیں بات قائم کرنے ہوتے دیں۔ ہیں، اول کے حکم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور پیچھے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں۔ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہاں پر بڑے جو انہوں نے مراد لی ہے اللہ کے نبی مراد لیے، چھوٹے جو مراد لیے وہ پیچھے عالم جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جو چھوٹے لوگ ہیں پڑھنے والے، انہیں مراد لیا انہوں نے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اب جو انہوں نے کہا جی شروع سے مقدمہ سمجھنا پڑے گا، یہ آپ کو شروع سے اس کا مقدمہ سمجھاتے ہیں، اسی کے دو پیچھے آ جائے، کہتے ہیں اللہ کو بڑا مالک سمجھتے ہیں اور اس سے چھوٹے اور مالک ٹھہراتے ہیں۔ مولویوں اور درویشوں کو تخصیص ہو گئی، چھوٹوں کی تخصیص ہو گئی، سو اس بات کا ان کو حکم نہیں ہوا، اور اس سے ان پر شرک ثابت ہوتا ہے، اور وہ نرالا ہی اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ چھوٹا نہ برابر، نہ چھوٹا نہ برابر، بلکہ سب چھوٹے کون لوگ تھے؟ کہتے جی وہ تو ان کی بات ہوئی تھی، اے سنو ذرا، سب چھوٹے اس کے بندے عاجز ہیں اور عجز میں برابر ہیں۔ سب چھوٹے کون؟ اللہ کے ولی درویش، یہ سب چھوٹے ہیں۔ بڑے کون؟ اس عبارت کے مطابق ہر پیغمبر۔ یہاں سے شاہ اسماعیل کی اپنی عبارتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جو گستاخی کی ہے وہ اللہ کے نبیوں کی بھی گستاخی کی ہے، اللہ کے اولیاء کی بھی اس نے گستاخی کی ہے، اور توحید کا لیبل لگا کر، توحید کی آڑ میں چھپ کر ان سب کی توہین کر کے گیا اپنی اس عبارت کے اندر، اور بفضل تعالی ہم نے اس عبارت کو ثابت کر دی ہے۔ ان دونوں عبارتوں کو اس کے مقدمے سے ثابت کیا۔ چپ کر کے سنو، کیوں بار بار بولتے درمیان میں؟ نہیں سننا، بس چپ کر کے بیٹھو، تمہاری بات سنی ہے بات کرنے دیں، چپ کر کے بیٹھو، نہیں چپ کر یار کے ابھی بیٹھو، ان کی چرنا شرما میں کیا کروں پھر؟ چپ کر کے بیٹھو، بات سنو، حوصلہ کرو، انہیں موقع نہ دوں؟ چپ، ہاں اب سنیں میری بات سنیں، درمیان میں بولے گا، مجھے پتا ہے بولے گا کیونکہ یہاں پر ان کی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ بڑا بندہ کون تھا۔ بڑے کو انہوں نے کہہ دیا جی ہر امت، ہر پیغمبر اپنی امت کا بڑا ہے۔ چپ کرو گے کہ نہیں؟ چپ کرو گے نہیں؟ چپ کرو، چپ کر کے بیٹھو۔ یہاں پر اس نے کہا ہر بڑا اور چھوٹا، بڑا اور چھوٹا کون ہے؟ بڑا اور چھوٹا کون ہے؟ میں بڑے اور چھوٹے کی تخصیص دکھا رہا ہوں، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ بات کرتے کیسے ہیں، اسے تو یہ بھی نہیں پتا۔ آیا جی میں مفتی، میرے ورگا مفتی نہیں ربنا، نہیں چپ کر کے سنے گا، چپ کر کے سنے گا۔ شاہ صاحب وہ بات مکمل کرے گا تو بعد میں ہم بولیں گے نا، ہم بیچ میں شروع ہو جائے، ابھی اس کی ٹرن ہے یار۔ مکمل ہوگی بات میری، مکمل ہوگی پھر بولے گا، یہ بار بار بول رہا ہے نا، اب یہ عبارتوں سے بھاگ رہا ہے، پتہ مجھے اس کا۔ میں نے دکھایا، ان کی کتاب سے دکھایا کہ جو چھوٹے بڑے کی تخصیص تھی نا کہ مخلوق میں چھوٹا ہو یا بڑا، اس نے کہا جی اس سے انبیاء اولیاء مراد نہیں ہے چھوٹے اور بڑے سے، تو میں نے اس کی کتاب سے ہی ان کی تخصیص دکھائی کہ چھوٹے جو تھے ان سے مراد انہوں نے لیا اللہ کے درویشوں کو، اللہ کے جو بزرگ بندے تھے ان کو، اور جو بڑے تھے وہاں سے انہوں نے مراد لیا اللہ کے نبیوں کو۔ جب اللہ کے نبیوں اور درویشوں کو جب انہوں نے مراد لیا تو یہ عبارت انتہائی گستاخانہ اور کفریہ عبارت ہے،
اور اس کا یہ لوگ دفاع کر رہے ہیں نہیں جی شاہ اسماعیل نے صحیح کہا، تو اس لحاظ سے یہ لوگ بھی کافر ٹھہرتے ہیں، اور ہم نے ان کی کتاب سے مقدمہ ثابت کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طیب صاحب ویسے نا یہ انصاف نہیں کہ جب فیضان بھائی بات کر رہے تھے تو ہے یا نہیں ہے طیب بھائی، ہماری باری ہے یا نہیں ہے؟ اظہر شاہ بھائی مائک میوٹ کر لیں، اظہر شاہ بھائی مائک کسی کی میوٹ کر باری لیں۔ نہیں ہے، زندہ باد، زندہ باد فیضان بھائی، زندہ مفتی باد۔ صاحب، مفتی کہ کہیں کی عبارت کاٹ کر کہیں پر جوڑ دو، اور ان تینوں عبارتوں کو وہی کام آپ کے سامنے اس بندے نے کیا، آپ نے خود دیکھ لیا۔ جو ان کے بڑے ان کو سکھا گئے ہیں وہی کام یہ آپ کے سامنے شاہ صاحب گستاخی نہ کرے۔ الزام تراشیاں اور عبارتوں کو ایک جگہ سے کاٹنا، ایک جگہ کی باتیں دوسری جگہ پر فٹ کرنا، کوئی ان بریلیوں سے سیکھے۔ اللہ کی پناہ، جو ان کے بڑے کر رہے ہیں ان کے چھوٹے وہی کر رہے ہیں۔ ہر درخت جو ہے نا اپنے میوے سے سمجھو پہچانا جاتا ہے، میوہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے قرآن کی آیت سے دکھا دیا کہ دیکھو اگر تم یہاں پر بڑے اور چھوٹے کی بات کر رہے ہو تو اسی عبارت سے یہ بات صاف کر دو۔ اس بیچارے کو وہاں سے کچھ بھی نہ ملا تو یہ ادھر ادھر کی باتوں کو لے کر، ابھی جب میں گھر سے باہر چلا گیا نا، اس کو یہ اس وقت اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اب جب اس کو پتہ چلا نا کہ میں کمپیوٹر کے سامنے نہیں ہوں تو یہ اب اس کو یہ دجل کر رہا ہے، حالانکہ جب میں کمپیوٹر کے سامنے تھا پچھلے 3 گھنٹے سے اس نے یہ بات پہلے پیش نہیں کی۔ اس کو پہلے پیش کرنی چاہیے تھی نا، تاکہ اس کا میں جواب دیتا۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں تو چونکہ اپنے بچوں کو ڈراپ کر رہا ہوں، اب اس کے سامنے کمپیوٹر نہیں ہے تو میں کچھ بھی کہہ دوں گا اور مقدمہ جیت جاؤں گا۔ ایسے مقدمے نہیں جیتے جاتے، ایسے نہیں جیتے جاتے۔ تم مجھے ماں باپ کی ننگی ننگی گالیاں دے چکے ہو، میں اس کا آپ کو کوئی الزامی جواب نہیں دے چکا۔ میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور آپ کو قرآن کی آیتوں سے یہ بات میں نے قرآن کی نص سے ظاہر کی ہے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے اس میں کسی بڑے چھوٹے کی جو ہے نا تمیز نہیں رکھی، اللہ نے سب کو کہا۔ پیغمبروں کی میں نے مثالیں دی، پھر میں نے آپ کو بڑے چھوٹے کی بار بار یہ تشریح سمجھائی۔ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت میں نے لگائی، دیکھو کہ وہاں پر اللہ نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا، وہ لوگ اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، دونوں۔ دیکھو مثال سے سمجھو، ایک بت پرست ہے، ہندو ہے، وہ مورتی کو پوج رہا ہے، تو اللہ نے دونوں کو ذکر کیا کہ یہ بھی اور یہ جو مورتی ہے، یہ مورتی بھی جہنم میں جائے گی، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ میں نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ اس میں یہ ہر چھوٹے بڑے میں سب آ گئے، اس میں نبی وغیرہ بھی آ گئے، اگرچہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ شرک کے زمرے میں بات ہو رہی ہے اللہ کے بندے، یہ بات پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہو رہی اللہ کے بندے، یہ شرک کے زمرے میں کوئی 50 کروڑ بار یہ بات اس کو سمجھا چکا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ رہا تھا، تو میں نے سورہ انبیاء کی آیت اس کے سامنے لگائی کہ یہ اگر تمہارا مطالبہ ہے نا کہ اس میں تم بڑے اور چھوٹے کی تفریق جو ہے نا، تو اس میں ساری مخلوق میں بڑے اور چھوٹے آ گئے، یہ بار بار یہی ایک مطالبہ کر رہا ہے نا، اور ادھر ادھر کی عبارتوں کے پیچھے دوڑ دھوپ رہا ہے، حالانکہ اس کا مقدمہ پہلی عبارت پر ہے، شاہ شہید کی پہلی عبارت کے اوپر ہے، یہ اس عبارت سے اب بھاگ گیا تیسری کی طرف، پھر یہ دوبارہ آیا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بڑے چھوٹی کی تصریح ہے، اور وہ تصریح اس عبارت سے نہیں دکھا رہا، اس کے لیے اوپر نیچے ادھر ادھر کی دوڑیں چلانگے مار رہا ہے۔ یہ چلانگے ہمارے سامنے یہ تمہاری چلانگے نہیں چلیں گی۔ میں نے اس کے پہلے آپ کو قرآن کی آیت دکھائی تھی، شاہ شہید کو چھوڑو، میں نے کہا اگر تم اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہو کہ اس میں سارے نبی اور رسول آ گئے، تو یہ بھائی میری بات کو غور سے سننا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر مخلوق میں سارے نبی سارے اولیاء آ گئے، یہ کہہ رہا ہے نا، بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ ایک منٹ دیکھو یہ بھائی فیصلہ کن بات ہے، اللہ کے حضور ہم سب نے جواب دینا ہے نا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ ہر مخلوق جو اصل عبارت اس نے پیش کی تھی اس کے اوپر بات کریں گے، ہر مخلوق سے یہ استدلال کر رہا ہے کہ اس میں نبی بھی آ گئے اور اولیاء بھی آ گئے،
यही कह रहे हैं ना, बार बार यही एक मुकदमा है इसका ना, बाकी तो आपने सुनिए। नहीं नहीं, मैं समझा दूं आपको, हर मखलूक नहीं अभी छोटा हो या बड़ा। फैजान भाई अभी आप चलें, बोलो। ठीक है। देखिए इसने कहा हर मखलूक, और ये दो लफ्ज ये कह रहे हैं कि इसमें अनबिया भी आ गए और औलिया भी आ गए। इसका मुकदमा इन्हीं दो हरफों के ऊपर है। ये कह रहा है कि हर मखलूक में सारे अनबिया भी आ गए और औलिया भी आ गए। मैंने इसको ये इबारत 5-6 तरह समझाई, कुरान की आयतें दिखाई, लेकिन मैंने इसके ऊपर फिर एक इल्ज़ामी सवाल किया कि अगर तुम ये समझते हो कि हर मखलूक में सारे अनबिया और औलिया आ गए, ये भी मखलूक है ना, तो फिर मैंने इसके ऊपर सवाल किया सूरह अनबिया की आयत का कि अल्लाह ने फरमाया कि जिनकी परस्तिश तुम करते हो ना, वो भी और तुम भी, दोनों तुम जहन्नम में जाओगे। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं फरमाया तैयब भाई? अब देखो मैंने इसको मुकदमा बनाकर कहा कि देखो ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम के साथ शिरक कर रहे हैं ना, के नाम पर अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ईसा अलैहिस्सलाम को बुनियाद बनाकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल तैयब भाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी। अब मैंने इसके ऊपर इल्जामी सवाल रखा, इसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हिम्मत करे उसका ये जवाब दे, अल्लाह के लिए ये जवाब इससे ले लो। इसको कहो कि ये जो कुरान की आयत है इसमें आप ईसा अलैहिस्सलाम को भी अभी जहन्नम में फेंकेंगे या उसका इस्तिस्ना करेंगे आप? ये उस आयत का जवाब, ये 10वीं बार मैं इससे पूछ रहा हूं, ये उसका जवाब नहीं दे रहा, इधर उधर भाग रहा है। या तो कहे कि कुरान की आयत के ऊपर हमारा ईमान है, ईसाइयों को भी अल्लाह जहन्नम में फेंकेगा, ये कहे। ये मेरा सवाल है, इसका जवाब इससे लेकर देना। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इससे पूछें कि ये अल्लाह ने बताया है कि तुम और मेरा भी सवाल ले लीजिएगा, वो अंबिया वाला ना, अंबिया वाला जो है ना, वो सॉरी औलिया वाला, वो मेरा सवाल ले लीजिएगा, उसका जवाब ले लीजिएगा। जी वो शाह साहब देंगे। ये इंसाफ नहीं है। इसने मेरे उन किसी भी सवाल का, कोई किसी आयत का इसने मुझे जवाब नहीं दिया। मुफ्ती मुबशर के ऊपर मैंने इल्जाम लगा जो ना इनकी वो की कि सरी कौल में कोई तावील नहीं है, इसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं दोबारा मुतालबा कर रहा हूं इसे, अगर ये कहता है कि हर मखलूक, इसमें सारे अनबिया भी आ गए, सारे औलिया भी आ गए। यहूदियों ने कुरान पाक में है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया कि नहीं बनाया, शिरक हुआ कि नहीं हुआ। अब यहूदी इस जुर्म की वजह से, देखो अल्लाह कह रहा है ना कि वो जहन्नम में जाएंगे। अब अल्लाह ने सूरह अनबिया में कहा कि जो ये शिरक कर रहे हैं और जिन चीजों की वजह से कर रहे हैं वो सारे जहन्नम में जाएंगे। तो ये माने कि उज़ैर अलैहिस्सलाम भी अपने इस दावे की बुनियाद पर हर मखलूक में आ गए कि नहीं आ गए? हर मखलूक में वो आ गए कि नहीं आ गए? ये जुर्रत करे और कहे कि यहूदी भी जाएंगे जहन्नम में और उज़ैर अलैहिस्सलाम भी जहन्नम में जाएंगे, जुर्रत करे। ईसाइयों के बारे में मैंने ये, क्योंकि वो भी हर मखलूक में आ गए कि नहीं आ गए? अल्लाह ने किसी की तखसीस नहीं की। सूरह अनबिया की आयत आपके सामने है। अल्लाह ने कहा तुम भी और जिनको तुम माबूद बनाते हो। मैंने इसके ऊपर ये इल्जामी सवाल बार बार मुख्तलिफ जहतों से दोहराया है, इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि उसका जवाब दे। मैंने कहा ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बुनियाद बनाकर शिरक किया ना, अब ईसाई भी जहन्नम में जाएंगे। और ये जुर्रत करे कि कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम भी, क्योंकि कुरान की आयत आम है, ये उसकी तरफ नहीं आ रहा। मुफ्ती मुबशिर की बात मैंने की, ये उसकी तरफ नहीं आ रहा। वहां पर ये तावील दे के आपने खुद अपने जो है ना अल्फाज के साथ ये बात कही कि देखो इसने तावील दे दी। अजीब बात है शाह साहब, उन्होंने वो आप हर मखलूक, शाह साहब उन्होंने वो भी इल्जामी जवाब फिर दिया ना, फिर उस पर भी फतवा लगता है जो उन्होंने भारत पेश किया। नहीं दिया। बात सुन ले। हर मखलूक, अगर ये कुरान की उस आयत में इस्तिस्ना ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम का करेंगे, और जैसा कि ये करते हैं, हम इनकी तरफ बददियानत नहीं है, ये करते हैं ना, ये कहते हैं कि आयत का ये मतलब नहीं है, अगर इसका आम मफहूम लेंगे इसका ये मतलब नहीं बनता। ये खुद भी कहते हैं, ये मानते हैं। अगर उधर इस्तिस्ना दिया जाए, अगर इनका मैं सवाल ले लूं, अगर इनका ये जो मुकदमा है इसको 1 मिनट के लिए मैं ले भी लूं, तो कुरान की आयत के ऊपर ये फिर फतवा लगाएं या नहीं लगाते? अगर इस्तिस्ना देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को, तो फिर इधर भी इस्तिस्ना ये क्यों नहीं देते? बुजुर्गों को इस्तिस्ना ये क्यों नहीं देते? क्योंकि ये अजीब बात है कि उधर तो आप इस्तिस्ना दो और इधर इस्तिस्ना भूल जाओ। उसूल एक तरह होता है तैयब भाई, ये नहीं है कि उधर आप इस्तिस्ना दे रहे हैं, इधर आप इस्तिस्ना नहीं दे रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये अजीब मंतिक है
کہ ادھر یہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسائی دیکھو یہودی اور عیسائیوں کے حوالے سے اللہ نے یہی بات کی ہے نا، یہ شرک کے حوالے سے ادھر استثناء ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں بھیجیں گے جہنم، اس کا یہ جواب نہیں دے رہے. یا تو استثناء دو ادھر جیسا کہ تم دیتے ہو کہ اس آیت میں مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، نہ عزیر علیہ السلام ہے. یہاں پر استثناء ان کا یہ شور مچاتے ہیں، یہ استثناء دے رہے ہیں، لیکن شاہ شہید کے ساتھ بغض ہیں ان کو استثناء. اگر میں ان کا مقدمہ مانوں بھی، میں نے تو واضح کیا نا بار بار کہ مقدمہ ہے ہی نہیں. اور یہ جو ہے نا یہ دو تین چیزوں کو ملا کر ایک عبارت بنانا اور پھر اس سے یہ کہ دیکھو یہاں پر یہ تخصیص ہے تو میں دوسری جگہ سے وہ نکال لے لیتا ہوں، یہ باتیں نہیں چلتی. یہ حسام الحرمین میں آپ لوگوں نے یہ جو دجل اور شیطنت کی ہے نا، وہ یہاں پر نہیں چلے گی کہ بات کہیں کی ہو کاٹ کے کہیں پر ایک مسلسل عبارت بناؤ اور اپنے مفہوم اور مضمون جو ہے نا جوڑ توڑ کر وہ جو ہے نا ہمارے سامنے پریزنٹ کرو. آپ دوسری عبارت کی طرف گئے، یہی آپ کی ہار ہے، کیونکہ اس عبارت پر الحمدللہ میں نے قرآن کی آیتوں سے میں نے واضح کیا کہ اصول کا اطلاق سب کے اوپر ہوگا، اصول کا اطلاق سب کے اوپر. پھر اس پر سونے پر سہاگا، آپ نے بار بار سنا ہے، ریکارڈنگز میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس نے چمار کے لفظ کو چمار کہا، بار بار اس نے چمار کہا، چمار. جن لوگوں کی علمی حالت یہ ہو، اتنی پتلی علمی حالت ہو ان کی، ایسے لوگوں کو اگر یہ ہم وہ دے دیں، رعایت دے دیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے اولیاء کے یہ جو اردو صحیح سے نہیں پڑھ سک رہے ہیں، یہ بیچارے جو پڑھنے پر قادر نہیں ہیں، چمار اس نے کم از کم 5-6 دفعہ کہا. یہ لوگ جن لوگوں کو اردو پڑھنی نہیں آتی، بیچارے اردو پڑھ نہیں سکتے، وہ عبارتوں کا مضمون مفہوم کیسے سمجھیں گے؟ میں حیران ہوں. اور جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں تو ابھی گھر سے باہر نکلا ہوں، اس نے دجل و شیطنت شروع کی، دوسری جگہ کی عبارتیں، تیسری جگہ کی عبارتیں لے کر اب یہ کہہ رہے کہ میں اس کو ادھر فٹ کروں گا، اس کو ادھر فٹ کروں گا. حالانکہ پچھلے 2-3 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہیں، اس وقت اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ باتیں اس وقت یہ پریزنٹ کرتا. اور مفتی صاحب کو، مفتری کو، اس نے مفتی صاحب کو جو ہے نا وہ دے دی، رعایت دے دی اور کہا دیکھو اب یہ توہین کر رہا ہے، پھر ہماری طرف سے جواب آیا، اس سے رونا ہے، یہ سے سمجھا لو اپنی زبان میں. شاہ صاحب یہ بالکل غلط بات ہے. نیچے کر رہے ہیں، میں نے کسی کو میوٹ نہیں کیا، لیکن تیاری میں نا بھاگنے کی تیاری میں. نہیں ایک منٹ عثمان صاحب، ایک منٹ شاہ صاحب نہ کریں. یہ اس کو عثمان کو نیچے اتار دیں، یہ ابھی جھگڑا پروڈیوس کرے گا. نہیں جھگڑا کرے گا، نہیں بولے گا. عثمان صاحب چپ کریں، عثمان صاحب خاموش رہیں، نہیں شاہ صاحب نہیں بولے گا. اس کو نیچے اتار دیں. میرا بھی کوئی باری آ گئی، اب مجھے اب نیچے اتار دیں. کلام کرنے کی اجازت ہے. دیکھیے بات سن لیں، اس بندے کو نیچے اتار دو، ان لڑکوں کو نیچے اتار دو. یہ یہاں پر جو ہے نا ایک وہ شروع ہو جائے گا، اب لڑائی شروع ہو جائے گی. طیب بھائی یہ انسان لڑائی نہیں ہوتی، بدتمیزی جب ہوتی ہے. کوئی نہیں یار، کوئی نہیں، دیکھو اوپر بھی بیٹھے، چلو یار تسی نیچے. اگر اعتراض ہے نا اللہ دے بندے، جدو بندہ ڈیبیٹ کر رہے ہو، اگر وہ اعتراض ہوئے تھلے کر دیو. یہ ساڈے وری نہیں انج کردا، ویکھ لے یار. میں جنوں ویکھو جڑے انہاں دے بھی بیٹھے نے وہ بھی تھلے جان گے. چل ٹھیک ہے، کر دے ادھر پھر ہوگا نہیں. ادھر ادھر کی باتیں نہیں چلیں گی، باقی ادھر ادھر کی باتیں نہیں چلیں گی. طیب بھائی بات سن، دیکھیں اگر آپ یہ مناظرے ہمارے کرواتے ہیں نا طیب بھائی، تو دیکھو آپ کو بھی منصف مزاجی کی جو ہے نا بات کرنی پڑے گی. ایسا نہیں چلے گا کہ آپ صرف مناظرے کو تول دینے کے لیے. طیب بھی گیا آج. نہیں ایک منٹ فیضان بھائی جی. دیکھو ایسا نہیں چلے گا طیب بھائی، ایسا نہیں چلے گا کہ صرف مناظرے کو تول دینے کے لیے آپ ہمیں بٹائے رکھیں اور ہم گلے پھاڑ کے بولیں، اور جو مطالبہ ہے جس کے اوپر سارا مقدمہ ہے اس مقدمے کے اوپر آپ دوسرے کو وہ نہیں کر رہے. دیکھیں میں نے کبھی بھی اپنے پورے 3 گھنٹے میں آپ دیکھیں میں اپنے دعوے سے ہٹا نہیں ہوں. کوئی ادھر ادھر کی عبارت میں نے پیش نہیں کی. جو انہوں نے مطالبہ مجھ سے کیا ہے اسی کے اوپر آیتیں بھی دی ہیں اور اسی کے اوپر میں نے مقدمہ بھی دیا ہے. آپ ان کو پابند کریں کہ ہر مخلوق، یہ 2 سوال اس کا جواب یہ دیں گے اس ٹرم میں، باقی کوئی بات ان کی نہیں منے. اگر آپ ان کو رعایت دیتے ہیں کہ ادھر ادھر کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ہمیں ویسے بٹائے ہیں، آپ اس کو جواب دینے کے لیے پابند نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں 2 سوال ہیں میرے. میں فضان صاحب میوٹ کریں. میری بات کیسے کہ جواب دے دے وہ اولیاء والی، پھر اس سے جواب لے کے دے نا. طیب بھائی 2 سوال ہیں، طیب بھائی 2 سوال ہیں. انہوں نے کہا تھا
کہ جو سری بات ہونا اس میں کسی بھی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں. آپ نے خود سن لیا کہ اس نے سورۃ الفاتحہ میں اس نے گنجائش دے دی تعویل کی کہ نہیں کی, آپ دونوں نے مانا. میں نے اس سے صرف اتنا مطالبہ کیا کہ چلو اگر کافر نہیں کہتے ہو, چلو یہ کہو کہ مفتی صاحب نے یہ غلط کیا. یہ مفتی صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن کو چھوڑ گئے, حالانکہ اپنے اصول کو, آپ نے خود مانا کہ اس نے وہاں پر مفتی صاحب کو تعویل دیا, حالانکہ اس کو نہیں دینی چاہیے, ان کا اپنا حکم تھا نا. دوسری بات, انہوں نے یہاں پر ادھر ادھر کی جو باتیں پیش کی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت انہوں نے پیش کی, حالانکہ وہ اس کا جواب نہیں تھا, دجل تھا. کیونکہ بات سن لو, ہاں سنی میوٹ لگاؤ, بات سنو اللہ کے بندے. کیونکہ شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ نہیں کہا تھا مفتی صاحب کی طرح کہ حکم سری میں کوئی تعویل نہیں ہے. کیا شاہ شہید نے وہاں پر عبارت میں یہ لکھا ہے, کیا نام ہے, طیب بھائی, اس عبارت میں جو اس نے پیش کی تھی اس میں شاہ شہید نے یہ شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے, شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ لکھا ہے کہ حکم سری میں کوئی تعویل نہیں, اس عبارت میں یہ بات تھی؟ تو جب نہیں ہے وہ اس عبارت میں تو نہیں لکھا, تو یہ اس کو بنیاد نہیں بنا سکتا. شاہ صاحب وہ الزامی جواب کے طور پہ کہہ رہے تھے. الزام, اس نے کہا حکم سری میں کوئی تعویل نہیں چلے گی. الزامی ملزامی سب اڑ گئے کہ نہیں اڑ گئے اس سے؟ یہ تو دیکھو, یہ تو پھر قادیانی کو بھی یہ الزامی پھر وہ دو, کیونکہ پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام, میں تو الزامی طور پر گالیاں دے رہا ہوں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے قادیانی؟ یہ ان کو پھر وہ تعویل کیوں نہیں دیتے؟ یہ پھر سارے ملحدین کو بھی تعویل دیں جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ کر رہے ہیں. یہ پھر سارے ہندوؤں کو بھی یہ تعویل دیں, یہ جو جتنے بڑے بڑے پنڈتوں نے گالیاں دی ہیں ان کو بھی پھر تعویل دے دیں, وہ بھی الزامی طور پر آپ کے اوپر سوال کر رہے ہیں. یہ کون سا کلیہ قاعدہ ہے؟ یہ تو ایک ایسا دروازہ کھول رہے ہیں کہ اگر یہ تعویل کسی کو بھی آپ دیں گے پھر کیا ہوگا؟ یہ تعویل تو کسی کو نہیں دی جا سکتی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الزامی طور ہے تو وہ پھر وہ تو دن رات چیخ رہے ہیں, آپ کے سامنے چیخ رہے ہیں, قادیانی آپ کے سامنے چیخ رہے ہیں کہ نہیں چیخ رہے کہ وہ تو ہم الزامی طور پر عیسائیوں کو وہ بات کر رہے ہیں, پنڈت اور اس کو پادریوں کو, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے پادریوں کو الزامی طور, وہ تو دن رات چیخ رہے ہیں. پھر ان کو چاہیے بریلیوں کو کہ ان کو بھی تعویلیں دے دیں. اگر مفتی صاحب کو دے رہے ہیں اصول تو پھر ہر جگہ ہے, دو. پھر عجیب بات ہے, ملحدوں کو بھی دو, داریوں کو بھی دو. جو لوگ یہ کر رہے ہیں پھر وہ سارا یہ ڈول پیٹنا شروع کر لیں گے کہ بھائی الزامی طور پر ہم کر رہے ہیں, الزامی طور پر کہہ رہے ہیں. پھر کرو, مجرے کرو, پھر ہم بھی بگڑا ڈالیں گے, یہ بھی بگڑا ڈالیں گے. عجیب بات ہے. دوسری بات, یہ ان کی بات نہیں چلے گی. میری باری بھائی دیکھو انصاف سے بات کرو, صبر کر لو, شاہ صاحب موقع دینا, کافی ٹائم آپ نے لیا آج. دیکھنے ہم کافی زیادہ ٹائم لے لیا, ایسا تو نہیں نا ہوتا. اب انہیں نا اصل میں وہ عادت ہے کہ اپنے بندوں کے اندر بیٹھ کے نا تقریریں کرتی رہنا. اب ٹھہر جائیں, اب بات سنیں, اب ایسا نہ کریں, بیٹھ جائیں, اب ٹھہر چپ کر دیں. دوسرا طیب صاحب میں نے آپ کو دیکھیں بات بتائی, میری سکرین بڑی کر دیں, پہلے میری سکرین بڑی کر دیں. میں ابھی ایک منٹ, فضان بھائی ایک اس کی یار ابھی ٹرم ہے, آگے آپ کا جواب دینے. خوارج بے فکر رہو, میں نے خوارج ابو الخوارج ایسا نام نہیں رکھا. مطالبہ کیا ہے آپ نے. ایک منٹ. اچھا یار میری سکرین سے بڑی کر دے ہم چودھری. کر دے نا, ایک منٹ یار رک جو ہون. چل ٹھیک ہے. ہن شاہ صاحب جتنا ٹائم لے رہے ہو اتنا ٹائم لینا, بہت زیادہ ٹائم تسی لے رہے ہو. ایویں کر دے 20-25 منٹ لینا, میری باری سے بار بار بول دینا, پھر غلط گل ہے نا, تو آپ سوچ نہیں, اگر ہم بولے تھلے جان گے, ٹینشن نہ لو. ٹھیک ہے اوکے. دیکھو بھائی, میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں, دو باتیں ہیں بالکل مقدمہ صاف ہے. اللہ کے لیے آپ ہمیں بٹھا مجبور کر رہے ہو نا کہ ہم ان کے ساتھ, اگرچہ میں بچوں کو لے کر ابھی دیکھو نہ آیا ہوں, لیکن پھر بھی میں بیٹھا ہوں تاکہ یہ نہ کہے کہ یہ دوڑ گیا. اب جب میں اتنی مجبوری کی حالت میں بھی یہاں پر بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں, تو آپ کے اوپر پابندی میری بنتی ہے کہ آپ اس کو ادھر ادھر جانے سے روکیں اور اس کو دو باتوں کا جواب دیں. یہ الزامی ملزامی کا چکر نہیں چلے گا, کیونکہ یہ الزامی اصول پر آپ کو ہر کسی کو دینا پڑے گا, یا تو دیں یا انکار کریں یا مفتی کو بھی لٹکائیں. ایک بات. دوسری بات, ہر مخلوق کے اعتبار سے میں نے 5 بار واضح کی ہے کہ اس سورہ انبیاء کی اس آیت کا جواب دیں کہ عیسائی اور یہودی عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ہر مخلوق میں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, یا تو واضح کریں کہ وہاں پر ان دو کو استثناء دیں گے, اور یا واضح کریں کہ یہ جو ہے نا یہ وہاں پر اس کے قائل ہیں کہ چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے معبودوں سمیت ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں گے, تو پھر یہ مان لیں
کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو جہنم میں پھینکنے کے قائل ہیں.